بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حدیث شریف کے درس کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج کا تازہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی جو حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ بخاری اور مسلم شریف کی متفقہ حدیث ہے۔ اس میں یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے یہ سنا کہ پہلی امتوں میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے ہوئے ان کو ایک جگہ رات کو قیام کرنا پڑا۔ بارش کی وجہ سے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی اور اس کے اندر جا کر سو گئے۔ رات کو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہت بھاری پتھر جو ہے وہ لڑک کر اس غار کے منہ کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے جو غار تھی اس کا منہ بند کر دیا۔ جب اس غار کا منہ بند ہو گیا اور وہاں سے نکلنے کے کوئی راستہ نہ رہا، اب ان تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، نہ یہاں کوئی ہماری مدد کے لیے آ سکتا ہے، نہ ہی ہم یہ خود اس پتھر کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے جو اعمال ہیں ان کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں۔ سب نے کہا جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری یہاں سے ہماری خلاصی کرائے۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، اللہم انی ابوانی شیخانی، اے اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں بکریاں چرانے کے لیے باہر جاتا تھا اور رات کو جب میں واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو ان کا دودھ دھو کر ان کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنے دیگر گھر والوں کو پیش کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے ہوئے جنگل میں کہیں دور نکل گیا اور مجھے وہاں دیر ہو گئی، میں رات کے واپس پہنچا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بوڑھے والدین سو چکے۔ میں نے دودھ دویا اور لے کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا اور میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں اور جگا کر ان کو دودھ پیش کروں، یہاں تک کہ وہ خود جاگیں تو میں ان کی خدمت میں دودھ پیش کروں، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بھی بچوں کو یہ دودھ پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، میں ساری رات اسی طرح دودھ لے کر کھڑا رہا اور میں یہ بھی دیکھتا رہا کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے قدموں کے اندر بھوک سے بلبلا رہے تھے کہ ہمیں دودھ دیا جائے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، ان کے سامنے ان کو دودھ پیش نہیں کیا۔ میں نے کہا جب تک میرے والدین دودھ نہیں پی لیں گے میں کسی کو دودھ نہیں دوں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں اسی طرح فجر ہو گئی اور میرے والدین جو ہیں وہ اٹھے اور پھر میں نے ان کو دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو۔ یا اللہ، یہ کام جو ہے
یہ میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ یا اللہ اگر یہ تجھے میرا عمل یہ پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کی اللہ رب العزت نے دعا سنی اور وہ پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا وہاں سے سرک گیا، وہاں سے کچھ روشنی کی امید پیدا ہوئی، لیکن وہ ابھی تک اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہ وہاں سے کوئی آدمی وہاں سے نکل سکے۔ اب دوسرے آدمی نے کہا، اس کو کہا کہ تم اپنے عمل کا، اپنے اعمال میں سے جو تم نے سب سے اچھا عمل لگے، جو خالصتاً تم نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہو، وہ پیش کرو۔ اس نے کہا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، مجھے اس سے شدید محبت تھی، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میری حاجت پوری کرے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قحط سالی کا ایک سال آیا، وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مال کا تقاضا کیا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو مال دوں گا لیکن آپ میری حاجت بھی پوری کریں۔ اس نے وعدہ کر لیا اور میں نے اس کو بھی 120 دینار اس کو دے دیے۔ جب میرے اور اس کے ملنے کا وقت آیا اور میں اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ایسا کام نہ کر، میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، اللہ سے ڈر۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، جب اس نے اتق اللہ کہا، اللہ سے ڈر، اور میں تیرے ڈر سے اور تیرے خوف سے اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا، یا اللہ یہ صرف خالصتاً تیرے خوف سے اور تیری رضا سے میں نے اس گناہ کو نہیں کیا، یا اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کی اس دعا سے وہ جو پتھر ہے وہاں سے تھوڑا اور سرک، اب تھوڑا سا اور راستہ وہاں سے بنتا ہوا نظر آیا، لیکن ابھی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی آدمی وہاں سے باہر نکل سکتا۔ اب تیسرے شخص کی باری تھی، اس کو کہا کہ تم اپنی دعا کرو، جو تم نے اپنی زندگی کے اندر عمل کیے ہیں، اور کوئی ایسا عمل جو تم اللہ کے بارگاہ کے اندر پیش کر سکو۔ اس نے کہا یا اللہ، میرے ہاں چند مزدور کام کر رہے تھے، میں نے ان کو اجرت پر رکھا ہوا تھا، تو میں نے جب ان کا کام، میرا کام مکمل ہوا تو میں نے ان سب کو اجرت دی، لیکن ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ کسی وجہ سے اجرت لیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت جو ہے اس سے کچھ بکریاں خرید لی، بکریوں سے وہ بڑھتے ہوئے پھر میں نے اونٹ خرید لیے، اسی طرح پھر میں نے غلام اس کے نام پر خرید لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت دی، اور یہ میرا امتحان بھی تھا کہ چھوٹی سی اجرت سے بکریاں اور اونٹ اور غلام تک اور ایک پوری وادی ان سے بھر گئی۔ کچھ سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد وہ بندہ واپس آیا اور اس نے آ کر تقاضا کیا کہ وہ میری جو اجرت تھی، جو میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا، مزدوری کی تھی، وہ میری اجرت مجھے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جتنی بھی بکریاں ہیں، جتنی بھی بھیڑیں ہیں، جتنے بھی اونٹ ہیں اور جتنے غلام، یہ سب تیرے ہیں، یہ تم لے لو۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ تم مذاق نہ کرو، میری جو اجرت بنتی ہے 1 دینار 2 دینار، وہ مجھے تم دے دو۔ اس نے کہا واللہ یہ سب تمہاری ہیں، اور تم یہ ساتھ، اور یہ جو جتنے بھی اونٹ ہیں، جتنے بھی غلام ہیں، جتنی بھی بکری ہیں، سب تمہاری ہیں، تم لے لو۔
चुनांचे वो शख्स वो ढेरों सारे बकरियाँ और ऊँट और ग़ुलाम लेकर अपने साथ गया। या अल्लाह, मैंने ये काम सिर्फ खालिसतन तेरी रज़ा के लिए किया था। मैंने किसी किस्म के लालच के अंदर नहीं आया कि मैं उसको जो उसका 1 दिनार या 2 दिनार उसकी मजदूरी बनती थी मैं उसको दे देता। लेकिन मैंने उसकी नीयत के साथ कि जो उसके पैसे मेरे पास रह गए थे मैंने उससे ख़रीद और जो है ना वो बकरियाँ ख़रीदी। अल्लाह ताला ने उसके अंदर बरकत दी, फिर उससे रेवड़ बनते गए, बकरियों के भी, ऊँटों के भी, और ग़ुलाम भी मैंने ख़रीद लिए। तो या अल्लाह, ये खालिसतन मैंने तेरी रज़ा के लिए किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इस दुआ को कबूल करते हुए फरमाया कि वो जो पत्थर था वहाँ से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वहाँ से सिरक गया और वो तीनों अशख़ास वहाँ से बाहर निकल आए। इस हदीस से कि हमें क्या सबक मिलता है? सबसे पहला सबक ये है कि कोई भी हम अमल करें तो खालिसतन खुदा ताला की रज़ा के लिए। कोई सदका करें, कोई खैरात करें, कोई नवाफिल अदा करें, किसी की मदद करें, तो उसके अंदर लालच और तमा और नमूद नुमाइश ना हो, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए। जिस तरह इन तीनों अशख़ास ने खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किया था और अल्लाह ताला ने इस बार मोहर तस्दीक सब्त की कि वाक़ियतन इन्होंने ये काम जो किए थे खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किए थे। और दूसरी बात ये समझ आई कि जब आदमी किसी मुसीबत के अंदर फंस जाता है, किसी कर्ब में मुब्तला होता है, किसी बीमारी के अंदर मुब्तला होता है, किसी मुसीबत के अंदर, किसी मुश्किल के अंदर फंस जाता है, तो उसको वहाँ से निजात देने वाली सिर्फ खुदा ताला की ज़ात। ना कोई पीर वहाँ से उसको निजात दिला सकता है, ना कोई फ़कीर वहाँ से निजात दिला सकता है, ना ही कोई कुतब, ना कोई अब्दाल, कोई वहाँ से ना कोई उसकी आवाज़ सुन सकता है, ना उनकी मदद को आ सकता है, और ना ही उनको वहाँ से निकाल सकता है। उसको वहाँ से कौन निकाल सकता है? वो अल्लाह ताला की ज़ात निकाल सकती है। वो किस तरह निकाल सकती है? कि जिस तरह इन 3 अशख़ास ने अपने अमाल पेश किए। तीसरी बात ये है कि हमें अपने लिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई ऐसा काम हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास कोई ऐसा अमल होना चाहिए जो हमने खालिसतन खुदा ताला की रज़ा के लिए किया हो, और फिर ऐसे मौके पर हम उसको पेश करके अल्लाह ताला से मदद हासिल कर सकें। तो क्या मैं और आप इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं, या इस बात की हमारे पास कोई दलील है, या कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा अमल है कि जो हम खुदा ताला के हम सामने पेश कर सकें? तो ऐसा अमल जो खालिसतन खुदा ताला की रज़ा के लिए, ऐसा अमल हमें हर वक्त अपने पास रखना चाहिए, ताकि जब कोई इंसान की मदद करने के लिए ना पहुंच सके, वहाँ अल्लाह ताला की ज़ात हमारी मदद को आ सकती है। वो किस तरह आ सकती है? जिस तरह इन 3 अशख़ास ने अपने अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर पेश करके वहाँ से निजात हासिल की। तो आज के इस दर्स का ख़ुलासा ये हुआ कि जो भी हम अमल करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, और जब भी हम मदद मांगें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें। कोई किसी को निजात नहीं दे सकता, कोई किसी की मुश्किलों हल नहीं कर सकता। मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह। हाजत रवा कौन है? अल्लाह। कौन किसी की मदद कर सकता है? अल्लाह। इसके अलावा कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और समझ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।